السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ارشاد بارے تعالیٰ ہے وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. آج خطبے کا موضوع ہے ایصال ثواب. ایصال ثواب سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد انسان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد کسی انسان کے لیے عذاب کا باعث بن سکتی ہیں؟ ہمارے اعمال جو ہم زندگی میں کر رہے ہیں ان کا اثر ہمارے مرنے کے بعد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ان اعمال کی کیا پائیداری ہے؟ وہ کون سے اعمال ہیں ہمارے اعمال جو مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں؟ ایصال ثواب کے تعلق سے اکثر لوگ غلطی کا شکار ہیں. اکثر مسلمان ایصال ثواب کے تعلق سے غلطی کا شکار ہیں. ایصال ثواب کا کیا معنی ہے اور کون سی غلطیاں ہیں اس موضوع کے تعلق سے جن کا ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور ایصال ثواب کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ایصال ثواب دو لفظوں میں مرنے کے بعد کسی شخص کے لیے وہ کون سے اعمال ہیں جو اس کے لیے ثواب کا باعث بن سکتے ہیں، اور مرنے کے بعد اس مرنے والے کے لیے اس کے نام اعمال میں اعمال صالحہ بڑھتے رہتے ہیں. دوسرے لفظوں میں وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو ایک زندہ شخص مرنے والے کے لیے اسے ثواب پہنچانے کے لیے کر سکتا ہے. علماء کے مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ ہر عمل جو بھی مسلمان کس مسلمان کے لیے کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کا ثواب اسے پہنچ جاتا ہے. دوسرا قول یہ کچھ بھی نہیں پہنچتا ہے، اس کے ضد میں، اس کے برعکس. اور تیسرا قول جو ہے مرنے کے بعد مرنے والے کو صرف وہی پہنچتا ہے جس کی شرعاً دلیل ہے قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں، اور یہی قول صحیح ہے. ایصال ثواب کے تعلق سے مرنے کے بعد اس مرنے والے کو صرف وہی ثواب پہنچتا ہے جس کی دلیل قرآن مجید میں ہے اور صحیح حدیث میں ہے، اور جس چیز کی دلیل نہیں ہے وہ چیز بطور ثواب پہنچ نہیں سکتی.
آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی دلائل ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو مرنے والے کے بعد اس شخص کے لیے باعث ثواب بن سکتی ہیں۔ ایک بنیادی بات جان لیں، اس بات سے پہلے، ایصال ثواب سے پہلے ایک بنیادی بات جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ شخص جو مر چکا ہے یا یہ زندہ جو اسے مرنے کے بعد ثواب پہنچانا چاہتا ہے، ان دونوں کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، موحد اور متبع سنت ہونا چاہیے۔ توحید کو سمجھنے والا چاہیے اور سنت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ شرک، بدعات اور خرافات پر جس کی زندگی گزری ہے اس کی دنیا بھی گئی، اس کی آخرت بھی گئی۔ شرک کرنے والے کا اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں فرماتا، اس کا اپنا کوئی عمل نہیں ہے، تو دوسرے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اور مرنے والا بھی ایسے ہی، اگر اس کا عقیدہ شرک عقیدہ ہے یا کفری عقیدہ ہے، نہ تو اس کا کوئی اپنا عمل باقی رہا اور نہ ہی کسی اور کا عمل اسے پہنچ سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو بھی شرک کر میں تیرا عمل بھی اکارت کر دوں۔ اور دوسری آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور جو بھی کافر عمل لے کے آئے ہیں ان سارے کے سارے اعمال کو ہم نے دھول کی طرح اڑا دیا، ہباء منثورا، کوئی باقی نہ رہا۔ شرک کرنے والے کا عمل اور کفر کرنے والے کا کوئی عمل باقی نہیں رہتا۔ قیامت کے دن ان کو دنیا میں اچھے اعمال کا کوئی بدلہ نہیں ملنے والا، کیونکہ وہ عمل باقی ہی نہیں رہا۔ دیکھ لیں شرک کی نحوست اور کفر کی نحوست۔ جن لوگوں کے عقائد شرک اور کفری عقائد پر مبنی ہیں، شرک اور کفر پر مبنی ہیں، اچھی طرح سن لیں، دنیا میں ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے حج، ان کے عمرے، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، والدین کے ساتھ حسن سلوکی، صلہ رحمی، جو بھی اعمال صالحہ کر رہے ہیں، قیامت کے دن ہباء منثورا، کچھ باقی نہیں رہنے والا۔ اس لیے ایصال ثواب سے پہلے ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے، صحیح کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کالج یا یونیورسٹی میں داخل لینے کی ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ جتنے بھی معبود موجود ہیں دنیا میں، سارے کے سارے باطل ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ جس ذات کی عبادت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا وہ باطل ہے۔ صرف ایک ذات ہی ہے پوری کائنات میں جو عبادت کے لائق ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ توحید عبادت، یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، کہ اللہ تعالیٰ کلمہ شہادت میں، کہ اللہ تعالیٰ میں گواہی دیتا ہوں میں جب بھی عبادت کروں گا صرف تیری ہی کروں گا، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میری نماز
میرا روزہ، میرا حج، میرا عمرہ، میری زکوٰۃ، میرے صدقات، میرے خیرات، میرے حسن و سلوکی والدین کے ساتھ، میری صلہ رحمی، میرے ہر نیک عمل، ہر عبادت صرف اور صرف تیرے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اسی طریقے سے میرے دعا، میرے پکار، میرے نظر و نیاز، میرے قربانی، میرا توکل، میرا خوف، میرا ڈر، میری امید صرف اور صرف تیرے لیے ہے۔ جیسا کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ظاہری عبادات ہیں، اسی طریقے سے دعا، پکار، مدد طلب کرنا، استعاذہ، پناہ طلب کرنا، قربانی، نظر و نیاز، توکل، خوف، ڈر، امید، یہ سارے کے سارے باطنی عبادات ہیں جن کا تعلق دل سے ہے۔ سارے کے سارے عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا کسی کے لیے نہیں صرف کروں گا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کلمہ شہادت میں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللہ تعالیٰ میں گواہی دیتا ہوں، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تیرا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بندہ ہے اور تیرا سچا رسول ہے، اور دین پر عمل کرنے کے لیے میرے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ سے شرک سے بچ گئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعت سے بچ گئے۔ یہ مومن کی توحید ہے، جس نے اپنی زندگی اس عقیدے کے مطابق گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے توحید عبادت، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توحید اتباع۔ ایک ہی راستہ ہے، دوسرا ہے ہی نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ایک ہی راستہ ہے، نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے، دوسرا راستہ گمراہی کا راستہ ہے، ناکامی کا راستہ ہے، ہلاکت کا راستہ ہے۔ اب اس بنیادی بات کو جاننے کے بعد اس سارے ثواب کے لیے جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے، جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں، ہر وہ چیز جس کی دلیل موجود ہے قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں، وہ چیز مرنے والے کے لیے باعث ثواب ہو سکتی ہے۔ ان میں سے نمبر 1 دعا ہے۔ دعا، اگر کوئی شخص مر جاتا ہے اور زندہ اس کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ دعا اس مرنے والے کے لیے باعث ثواب ہے، اور اسے فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے اس دعا کی وجہ سے۔ اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، سورة الحشر میں جب صحابہ کرام کا ذکر ہوا، مہاجرین کا پہلے، پھر انصار کا، پھر ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کا، یعنی ہم لوگ، والذین جاءوا من بعد، ان کے بعد میں آنے والے، یقولون، کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، دعا ہے،
اور یہ دعا جو ہے ان مرنے والوں کے لیے جو اس دنیا میں نہ رہے. تو ایصال ثواب کے لیے دعا سب سے پہلے، اس پر اجماع بھی ہے، امت کا اجماع ہے کہ دعا جو ہے وہ مرنے والے کے لیے فائدہ مند ہے. اور نماز جنازہ کیا ہے؟ دعا ہے. جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس میں نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اور نماز جنازہ دعا ہے. اگر مرنے والے کے بعد دعا کا فائدہ نہ ہو تو پھر نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ تو قرآن مجید کی آیت اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نماز جنازہ پڑھنے میں، اور اجماع دلیل ہے کہ دعا سب سے پہلے اور سب سے بڑی اور سب سے عظیم چیز ہے کسی میت کو نفع پہنچانے کے لیے اور ایصال ثواب کے لیے. اور عجب بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس دعا سے غافل ہیں. اگر آپ اپنے آپ سے یہ سوال کر لیں کہ ہم اپنے والدین کے لیے جو گزر چکے ہیں اس دنیا میں نہ رہے، روزانہ کتنی مرتبہ دعا کرتے ہیں؟ صرف اپنے آپ سے سوال کرنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنی بڑی کڑوی حقیقت میں ہم زندہ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی ہمارے لیے وقف کر دی تھی، اپنی پرواہ نہیں کی. ان کی سوچ صرف ہم لوگ ہی تھے، دنیا کے ہر طوفان کا سامنا کرتے رہے، ہمیں ذرے برابر بھی تکلیف نہ پہنچنے دی. ان کی ساری محنت ہمارے لیے تھی. ان سے بڑا کوئی خیر خواہ ہمارے لیے تھا ہی نہیں پوری دنیا میں. آج وہ اس دنیا میں نہ رہے. سوال یہ ہے کہ آج ہم ان کے لیے روزانہ کتنی مرتبہ دعا کرتے ہیں؟ صرف دعا، جس کے لیے 1 ریال جیب سے نہیں خرچ ہوتا، جس کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، سفر کی ضرورت نہیں ہے، جسم کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے جہاں پر موجود ہو، جس کے لیے وضو کی ضرورت بھی نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے وضو کرنا پڑتا ہے، پھر سستی ہوتی ہے، تھکے ہوتے ہیں، سارا دن کام کرتے رہتے ہیں، فرصت ملتی نہیں ہے. دعا کے لیے وضو شرط نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر. جہاں پر ہو، جیسے ہو، جس حالت میں ہو، اپنے رب سے اپنے والدین کے لیے ہم کتنی مرتبہ صرف 1 دن میں دعا کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنی ہیں جنہوں نے 1 ہفتے سے دعا نہیں کی؟ ہم میں سے کتنی ہیں جنہوں نے 1 مہینے سے دعا نہیں کی؟ اور پتہ نہیں کتنی ہوں گے جو کئی سالوں سے دعا نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. تو دعا سب سے پہلی بات ہے. دوسرے نمبر پہ حج ہے. کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے لیے حج کیا جا سکتا ہے، اس کے ایصال ثواب کے لیے. اور اس کے ثبوت کے لیے جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے، 2 مختلف روایات ہیں. ایک روایت میں عورت کا ذکر، دوسرے میں مرد کا ذکر ہے کہ میرا والد وفات پا چکا ہے، کیا میں اس کے لیے حج کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کر سکتے ہو. اور ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے، ایک شخص نے کہا لبیک عن شبرمہ، میں شبرمہ کی طرف سے حج کی نیت کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اپنا حج کر لیا؟ اس شخص نے کہا میں نے اپنا حج ابھی تک نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج عن نفسک
ثم حج عن شبرمہ، پہلے اپنا حج کر لو، اس کے بعد شبرمہ کی طرف سے حج کر لو۔ تو اس حدیث میں تفصیل نہیں ہے کہ شبرمہ کون ہے، سگا بھائی ہے یا کوئی اور ہے، قریبی رشتہ دار ہے، دور کا رشتہ دار ہے، زندہ ہے، مر چکا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حج کوئی بھی مسلمان کسی کی طرف سے کر سکتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ زندہ کی طرف سے، بیچ میں ایک بات آ گئی ہے، فائدے سے فائدہ نکلتا ہے، کیا زندہ کے لیے حج کیا جا سکتا ہے؟ ایک شخص مرا نہیں، زندہ ہے، کہ اس کے لیے حج کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک شرط ہے، شرط کے ساتھ، مطلقاً نہیں۔ ایک شخص زندہ ہے، زندہ کی طرف سے حج کیا جا سکتا، مطلقاً نہیں۔ شرط یہ ہے نمبر 1 کہ وہ خود سفر کرنے کے لائق نہ ہو، اتنی شدید بیمار ہو کہ وہ خود سفر نہیں کر سکتا، تو اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل میں ایک عورت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ میرا والد سواری پر سوار نہیں ہو سکتا، شدید کمزور ہے بڑھاپے کی وجہ سے، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ اس کی طرف سے حج کر سکتی ہو۔ اور اگر کوئی شخص تندرست ہے، خود حج کر سکتا ہے، یا کچھ معمولی سی بیماری ہے، دائمی بیماری نہیں ہے، جو یعنی جس کی شفا متوقع ہو، شفا کی امید ہو اللہ تعالیٰ سے، عام سی بیماری ہے، کھانسی، نزلہ، زکام ہے، بخار ہے، یا کوئی اور ایسی تکلیف ہے، اور حج کا موقع آ گیا، وہ حج نہیں کر سکتا اس سال میں، تو اگلے سال کر سکتا ہے، اس کی طرف سے حج کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے میت کی طرف سے؟ جی ہاں، عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے میت کی طرف سے۔ ایک روایت میں آیا حج عن ابیکی واعتمری، اپنے باپ کی طرف سے حج بھی کر لو اور عمرہ بھی کر لو۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کیونکہ عمرہ حج کا حصہ ہے، جس میں طواف، سعی اور بال منڈوانا یا کٹوانا ہوتا ہے، اور یہ تینوں اعمال حج کے حصے ہیں، اور اس اعتبار سے بھی جائز ہے کہ کوئی شخص کسی میت کے لیے اصالہ ثواب کے لیے عمرہ بھی کر سکتا ہے۔ کیا طواف کیا جا سکتا ہے؟ کسی زندہ مردہ کے لیے طواف نہیں کیا جا سکتا ہے، طواف، صرف طواف نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بعض لوگ زندوں کے لیے طواف کرتے ہیں، اور بعض لوگ مردوں کے لیے طواف کرتے ہیں، روزانہ 3 طواف کرتے ہیں، ایک فلان دوست کے لیے، دوسرا فلان رشتہ دار کے لیے، تیسرا فلان بچے کے لیے۔ جب آ رہا ہوتا ہے نا اپنے ملک سے، تو جو بھی ملتا ہے طواف نہ بھولنا، بچے کے لیے بھی طواف نہ بھولنا۔ اب اس بیچارے کی بنی رہتی ہے، وہ پوری لسٹ بنائی ہوتی ہے اس بیچارے نے، اب 50 لوگ، ان سب کے میں نے طواف کرنے ہیں، اور دن ہمارے پاس 15 ہے۔ اب دیکھیں 15 دنوں میں کیسے 50 طواف کیے جا سکتے ہیں؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، اس شخص کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ عجیب بات دیکھیں، اسے نیت اپنی کی ہی نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت کسی اور کے لیے کی ہے، نہ تو اس کو فائدہ ہو جس کی نیت کر چکا ہے، اور نہ خود اپنے آپ کو، کیونکہ اس نے اپنے آپ نیت سے محروم کیا ہے، کیونکہ اس کی دلیل بھی نہیں ہے۔ اچھا، اگر کسی کو حج کوئی کرتا ہے جس کی دلیل موجود ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، دلیل موجود ہے، اس کو خود ثواب ملے گا کہ نہیں؟ اس کو خود بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کرم ہے اور رحمت کی وسعت دیکھیں، سبحان اللہ۔ آپ حج اپنے والد کی طرف سے کر رہے ہیں، آپ کو برابر کا ثواب مل رہا ہے۔ ہم کنجوسی کیوں کرتے ہیں؟ واللہ سمجھ نہیں آتا۔ آپ کا اپنا ثواب اپنی جگہ پہ ہے، اور والد کا ثواب بھی مل گیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ، پہلا دعا، دوسرا حج، تیسرا عمرہ۔ چوتھے نمبر پہ نذر، روزے کی نذر، روزے کی منت۔ اگر کسی شخص نے منت اپنی زندگی میں کی تھی کہ وہ روزے رکھے گا، اور وہ یہ روزے، منت والے روزے نہ رکھ سکا، اس کی پہلے وفات ہو گئی،
تو جو اس کے وارث ہیں اس کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ میرے والد نے نذر کیا تھا، یعنی منت مانی تھی روزہ رکھنے کے لیے، وہ وفات پا گئے ہیں، تو کہ ان کی طرف سے روزہ رکھ لوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ادھار ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو ادھار ہے اسے لوٹانے جو ہے وہ زیادہ اولویت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یعنی اگر اس پہ کوئی ادھار ہوتا تو اس کی طرف ادا کرتے کہ نہ کرتے؟ ادھار کیا جاتا ہے نا، جیسے آگے میں بیان کروں گا، اس لیے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حق میں جو ادھار ہے اس کی ادائیگی زیادہ حق رکھتی ہے۔ تو اس سے ثبوت ملتا ہے کہ منت کا جو روزہ ہے وہ میت کی طرف سے رکھا جا سکتا ہے۔ منت کے تعلق سے بنیادی بات بھی جان لیں کہ منت ماننا، جس کو نذر کہتے ہیں عربی میں، ابتداءً مکروہ ہے۔ ابتداءً یعنی کوئی شخص منت ماننا چاہتا ہے، نذر کرنا چاہتا ہے تو نہ کرے، کیونکہ شرعاً اس حکم مکروہ ہے۔ اس کے ثبوت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یستخرج به الا من البخیل، کہ صرف بخیل سے ہی منت جو ہے نکالی جا سکتی ہے۔ یعنی کہنے والا کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں تندرست ہو گیا اور اس بیماری سے مجھے شفا مل گئی تو میں عمرہ کروں گا، مثال کے طور پہ۔ سننے والا سمجھتا ہے کہ اس میں تو کوئی حرج، اچھی بات ہے، عمرہ عبادت ہے اور عمرہ کرنا اچھی بات ہے، اور شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہی سے شفا طلب کر رہا ہے، اور ساتھ اس عبادت کو بھی جوڑ رہا ہے، اگر شفا مل گئی تو عبادت بھی کروں گا۔ تصویر کا دوسرا رخ دیکھ لیتے، کیا یہ شخص یوں نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے مجھے شفا نہیں دی تو میں عمرہ نہیں کروں گا؟ کیا خیال ہے؟ اگر شفا نہیں دی تو میں عمرہ نہیں کروں گا، اگر مجھے فلاں جگہ روزی نہ ملی تو میں نفل نہیں پڑھوں گا، اگر میرا بیٹا امتحان میں کامیاب نہ ہوا تو میں فلاں صدقہ نہیں دوں گا۔ بخیل ہے کہ نہیں؟ یعنی میرا مطلب میرا مطلب نکلتا رہے اور میری جو خواہشات پوری ہوتی رہیں تو میں عبادت بھی کرتا رہوں گا، اگر میرا کوئی مطلب پورا نہ ہوا، میرا مقصد پورا نہ ہوا، میری خواہش پوری نہ ہوئی تو میں نے بھی پھر عبادت نہیں کرنی۔ زبان سے نہیں کہہ رہا، وہ اپنی حالت سے کہہ رہا ہے، اپنے حال سے۔ اس لیے منت ابتداءً یعنی شروع کرتے وقت مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص منت مان لے، مکروہ پہ عمل ہو گیا، حرام تو نہیں، مکروہ ہے، ہو گیا عمل، اب اس پر واجب ہے کہ اس منت کو پورا کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ یوفون بالنذر، اللہ تعالیٰ جب مومنوں کی تعریف فرمائی ہے سورۃ الانسان میں، اس تعریف میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے نذر کی وفا کرتے ہیں، اور اس دن کے ڈر سے اپنے نذر کو وفا کرتے ہیں جس کا شر مستطیر ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ منت ماننا شروع میں مکروہ نہ مانی جائے، اگر کوئی مان لیتا ہے لا علمی میں یا جذبات میں آ کے یا کسی وجہ سے بھی، تو اب اس پر واجب ہے کہ منت کو پورا کر، بشرط یہ کہ یہ منت شرعاً جائز ہو۔ کوئی منت مانتا ہے کہ نعوذ باللہ میں شراب پیوں گا، نعوذ باللہ، کہ منت پورا کرے گا اپنی؟ نہیں، یہ تو حرام ہے۔ الغرض یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ پھر 5ویں نمبر پہ جو چیز اصالہ ثواب کے لیے شرعاً جائز ہے، 3 چیزوں کا ذکر ایک حدیث میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم، جب آدم کے اولاد مر جاتا ہے،
جب آدم کا بیٹا مر جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے، انقطع عمله الا من ثلاث، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، الا من صدقۃ جاریہ، سوائے صدقہ جاریہ کے، او علم ينتفع به، یا وہ علم جسے نفع پہنچتا رہے، او ولد صالح يدعو له، یا نیک صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتے رہے۔ دعا پہلے گزر گئی ہے، تو 5 اور 6 نمبر پر 2 اور چیزیں ہیں، صدقۃ جاریہ اور علم ينتفع به۔ صدقہ جاریہ سے کیا مراد ہے؟ 2 لفظ، صدقہ ہے اور جاری ہے، جاریہ ہے۔ صدقہ ہر وہ چیز جو آپ اللہ تعالیٰ کے نام پہ کسی کو دیتے ہیں، محتاج کو دیتے ہیں، کیا پیسہ ہو یا اس کے نفع کے لیے کوئی پانی کی سبیل چلا دی ہے، یا کوئی مسجد تعمیر کی ہے، یا کوئی مدرسہ جس میں توحید السنت کے دروس ہوں، صحیح منہج کے دروس قائم ہوں، اس میں آپ نے کوئی اپنا شیئر حصہ ڈالا ہے، الغرض صدقہ ہے اور پھر جاری ہے، یعنی لمبے عرصے تک چلتا رہتا ہے، جب تک وہ صدقہ موجود ہے، اس سے نفع لوگ حاصل کر رہے ہیں تو اس کا ثواب بھی جاری رہتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، صدقہ 2 قسم کے سے اعتبار سے، ایک صدقہ ہے جو وقتی طور پہ ہوتا ہے، آپ نے کسی مسکین کو 1-2 ریال دیے ہیں، اس نے 1-2 ریال لے کے خرچ کر لیے، صدقہ آپ کا ختم ہو گیا، ثواب مل گیا ہے، نام اعمال میں چلا گیا ہے، لیکن اس حد تک جب تک اس نے اس کو استعمال کیا ہے۔ دوسرے قسم کا صدقہ وہ ہوتا ہے جس کا ثواب جاری رہتا ہے جب تک وہ صدقہ موجود ہے۔ مسجد تعمیر کی ہے کسی نے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جب تک مسجد قائم ہے صدقہ جاری ہے۔ مسجد 20 سال قائم رہی، 20 سال صدقہ جاری رہا، اور مسجد اگر 100 سال رہی تو 100 سال تک اس کا صدقہ جاری رہا۔ لیکن اس میں شرط ہے صدقۃ جاریہ کے لیے کہ انسان کے اپنے کسب سے ہو، انسان کی اپنی کمائی سے ہو، یعنی یا تو انسان اپنی زندگی میں خود یہ صدقہ جاریہ جاری کر دے، جب وہ مر جائے گا تو مرنے کے بعد اس کو اس صدقے سے فائدہ حاصل ہوتا رہے گا۔ اگر اس نے نہیں کیا تو اس کی اولاد بھی اس کے کسب میں سے ہے، اس کی کمائی میں سے ہے، تو اس کی اولاد بھی، بیٹا اور بیٹی، اولاد میں دونوں شامل ہیں، اپنے والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے آج تو بہت آسان طریقہ ہو گیا ہے، یعنی بعض ایسے لوگ ہیں، میں نے سنا ہے کہ کسی ایسی بستی میں جاتے ہیں جہاں پر پانی کی قلت ہے، وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو وہاں پر پانی کا کنواں کھدواتے ہیں، اور جب تک یہ کنواں رہے گا صدقہ جاریہ ہے۔ سبحان اللہ، یہاں تک کہ اگر اس پانی سے کسی جانور نے بھی پیا ہے نا، اس کا بھی صدقہ ہے، صرف انسان کی بات نہیں ہے۔ اور مسجد کی تعمیر صدقہ جاریہ ہے، مدارس کی تعمیر میں حصہ ڈالنا جو ہے صدقہ جاریہ، بشرط یہ کہ ان مدارس میں اور ان مساجد میں توحید اور سنت کی دعوت ہو، صحیح منہج کی دعوت ہو، جہاں پر قبر پرستی ہو، شرک بدعات اور خرافات ہو، اس میں حصہ ڈالنے سے کوئی خیر نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ جیسے آگے میں بتاؤں گا، جیسا کہ ایصال ثواب ہے ویسا کہ ایصال عذاب بھی ہے، نعوذ باللہ، اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ الغرض تو اولاد اپنے والدین کی طرف سے صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں، اور وہ مال جو میت چھوڑ کے گیا ہے اس مال میں سے صدقہ جاریہ اگر وارث جو ہیں متفق ہو جائیں کہ اتنی مال ہمیں ملا ہے، ہم اس مال میں سے
اپنے والد کے لیے اپنی والدہ کے لیے صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں، اگر سب کا اتفاق ہو جاتا ہے سب اپنے حق سے تھوڑا تھوڑا یا سارا ان کی مرضی، اس میں سے کچھ مال اگر صدقہ جاریہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، اور یا وقف کر کے گیا ہو خود اپنی زندگی میں یہ شخص، اور اگر بیوی دینا چاہے خاوند کی طرف سے تو صدقہ جاریہ دے سکتی ہے، مال وراثت سے تو دے سکتی ہے جو اس کو ملا ہے، کیونکہ بیوی اس بندے کا اپنا کسب نہیں ہے، وہ اس کی بیوی ہے، اولاد ہے، بھائی دے سکتا ہے، اگر وارث ہے مال وراثت سے کچھ ملا ہے تو اس میں سے دے سکتا ہے، الگ سے نہیں، کیونکہ اس کے لیے شرط یہ ہے اس کا اپنا کسب ہونا چاہیے، اس کی دلیل میں وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انسان کی صرف وہی چیز ہے جو اس نے کمایا ہے، جو اس نے نہیں کمایا ہے اس کے لیے فائدہ نہیں ہے، تو اصل میں مرنے والا کچھ ملتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ملتا، اس لیے ہم نے کیا کہا قول راجح کیا ہے، کیا ملے گا اصالہ ثواب کے لیے جس کی دلیل ہے، کیوں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اس کے صرف وہی ہے جو وہ سعی کر چکا ہے، اب مر چکا ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، اس کا عمل منقطع ہو گیا ہے، دعا ہے، حج ہے، عمرہ ہے، نذر، صیام، روزہ جو منت کا روزہ ہے، یہ ساری چیزیں ملیں گی، اور صدقہ جاریہ، اور 7 نمبر پہ ہے علم ينتفع به، وہ علم جو میت چھوڑ کے گیا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں نے دیکھا کہ آج کل موبائل کے ذریعے بھی صدقہ جاریہ آسان ہو گیا ہے، کہ بعض لوگوں کو جن کے گردے فیل ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت اور شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، ڈائلسس کے لیے بعض سینٹر کھلے ہوئے ہیں، اور موبائل پہ میسج آتا ہے کہ آپ اگر ڈیلی یعنی 45 حلالہ ہے غالباً، یعنی مہینے کے 12 ریال بنتے ہیں تقریباً، اگر آپ اپنا شیئر ڈالنا چاہیں تو پھر آپ کا ڈیلی 0.45 حلالہ کاٹا جاتا ہے، 0.45 پیسہ حلالہ، پتہ نہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یعنی 1 ریال 1 روپے سے بھی کم آپ کے موبائل کریڈٹ سے وہ کم ہوتا جائے گا، اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ والدین کی طرف سے کرنا چاہیں، نیت آپ یہ کریں والدین کی طرف سے ہے تو یہ ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے قرآن مجید کی تحفیظ، حفظ قرآن کے لیے جو یہاں پہ مدارس قائم ہیں الحمدللہ سعودی عرب میں، ان کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں، اور کئی ایسے خیر کے اعمال ہیں جن میں صدقہ جاریہ آپ کو جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ سے موبائل میں آپ نے میسج بھیجنا ہے، اس میں اگر ایک دفعہ کرنا چاہتے تو 10 ریال آپ سے لے لیتے ہیں ایک مرتبہ، اگر اس کو جاری کرنا چاہتے ہیں روزانہ تو تقریباً 0.45 پیسہ جو ہے وہ ڈیلی جو ہے آپ دے سکتے ہیں۔ 7ویں نمبر پہ ہے اصالہ ثواب کے لیے جو شرعاً جائز ہے، علم ينتفع به، وہ علم جس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، علم ہے فائدہ مند ہے، کیونکہ ہر علم بھی فائدہ مند نہیں ہوتا، اور یہ علم وہ خود چھوڑ کے گیا ہو، یعنی خود تو عالم ہونا چاہیے پھر، اور ہر بندہ عالم تو نہیں ہے، علم اگر عالم ہے وہ علم چھوڑ کے گیا ہے، جو عالم نہیں ہے وہ بھی اس خیر کا حصے دار ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس علم کی نشر و اشاعت میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے، ریکارڈنگ کی ہے اس عالم کی درس کی، یا اس سے تعاون کیا ہے، ارینجمنٹ کی ہے، جگہ مہیا کی ہے، لوگوں میں پیغام پہنچایا ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، تعاون ہے۔ اسی طریقے سے کتاب عالم کا علم جو اس کے لیکچر، اس کے درس میں اس کو کتابی شکل میں تبدیل کرنا اور کتابوں کا چھاپنا جس میں یہ علم نافع موجود ہے، یہ بھی علم منتفع بھی ہے۔ تو اس میں صرف ایک شخص کا کام نہیں، ون مین شو نہیں ہے کہ عالم صرف وہی اسی کے لیے یہ خیر ہے، نہیں، اس میں بہت سارے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں جو عالم نہیں ہیں، طالب علم یا عوام الناس میں بھی
کوئی اپنا شیئر ڈالنا چاہتا ہے، حصہ ڈالنا چاہتا ہے، کوئی اس کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے پرنٹنگ کے لیے یا سی ڈی بنانے کے لیے یا پمفلٹ بنانے کے لیے، تو اپنا شیئر بھی ڈالتے ہیں، تو اس حصے میں، اس شیئر میں جو ہے وہ بھی حصے دار ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد اپنے لیے ذریعہ نجات خود بنا کے جاتے ہیں، کہ ان کا ثواب، اصالہ ثواب وہ خود کر کے گئے ہیں، اب کسی اور کے منتظر نہیں ہے، قبر میں کسی کے انتظار کی ضرورت نہیں کہ کوئی کچھ کرے گا نہیں کرے گا، وہ خود اپنے لیے دنیا میں ہی کچھ کر کے گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے 8 نمبر پہ المرابط، جو مسلمان ممالک کی چوکیداری کرتے ہیں، بارڈر پہ ہیں اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اہل کفر کا سامنا کر رہے ہیں، تاکہ اس مسلمان ملک میں امن قائم رہے، دین قائم رہے، مسلمانوں کا دین، ان کی جان، ان کی عزت، ان کا مال محفوظ رہے۔ تو ایسا شخص بھی جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل جاری رہتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل منقطع عن صاحبه اذا مات، عمل منقطع ہو جاتا ہے کہ شخص جب وہ مر جاتا ہے، الا المرابط فی سبیل اللہ، سوائے مرابط کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، فانه ينمى الیہ عمله، اس کا عمل بڑھتا رہتا ہے، ويجرى علیہ رزقه الى یوم القیامہ، تا قیامت اس کا رزق جاری رہتا ہے، تا قیامت۔ اسی طریقے سے یہ اصالہ ثواب کے لیے چند اہم باتیں تھیں۔ کیا اصالہ عذاب بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنة سیئة فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اوزارهم شیئا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی اسلام میں ایک ایسی چیز، ایک بری چیز ایجاد کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے سر پہ ہے، اس کا بوجھ اس کے سر پہ ہے، اور ہر اس شخص کا بوجھ بھی اس کے سر پہ ہے جو اس برائی پہ عمل کرتا ہے۔ ان کے بوجھ بھی کم نہ ہوں گے، وہ بھی اپنے بوجھ پورے اٹھائیں گے، اور یہ بھی جس نے اس برائی کو ایجاد کیا ہے، اس بدعت کو ایجاد کیا ہے، یہ بھی اپنے بوجھ بھی اٹھائے گا اور ان کے بوجھ مکمل اٹھائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، سورۃ النحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، تاکہ وہ اپنے بوجھ خود اٹھائیں، وَأَوْزَارَ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کو بھی بوجھ اٹھائیں جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے بغیر علم کے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، کتنا برا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ اپنے بوجھ کافی نہیں اٹھانے کے لیے، دوسرے کے بوجھ بھی اٹھانے کے لیے کیا ہمت رکھتا ہے کوئی؟ کیا بوجھ تھا، کیا غلطی ہوئی؟ بدعت ایجاد کی ہے۔ بدعت کی نحوست دیکھیں، جیسے شرک کی نحوست سے سارے عمل ہو جاتے ہیں، بدعت سے اپنا عمل بھی گیا اور دوسرے کے اپنے عمل کا بوجھ بھی اٹھایا، بدعملی کا، اور دوسرے کا بوجھ بھی شخص اٹھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی قاتل قتل کرتا ہے اس قتل کا جو اس قتل کی جو سزا ہے وہ خود بھی اٹھانے والا ہے، اور سب سے پہلے قاتل کے حصے میں بھی وہ سزا جائے گی۔ سب سے پہلا قاتل جس نے قتل کو ایجاد کیا کہ انسان کو قتل بھی کر سکتا ہے، کس نے قتل کیا تھا؟
دونوں بھائیوں میں سے حابیل اور قابیل، کس نے قتل کیا؟ قابیل نے حابیل کو قتل کیا ہے۔ آپ دیکھیں مصیبت کتنی بڑی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں دنیا میں، جتنی بھی کسی کونے میں بھی ہو رہے ہیں، مسلم کا یا کافر کا، جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں، وہ قاتل بھی مجرم ہے، اور جو بھی اس قتل کی سزا ہے وہ بھگتے گا، اور جو سب سے پہلا قاتل ہے اس کے وہ بھی اس بوجھ کو اٹھائے گا۔ جس نے بھی سب سے پہلے جشن میلاد النبی کی بدعت کو ایجاد کیا، وہ خود بھی گنہگار ہے، اپنا بوجھ اٹھانے والا ہے، اور ہر اس شخص کا بوجھ بھی اٹھائے گا جو تا قیامت جشن میلاد النبی مناتے رہیں گے۔ جس نے خروج کی بدعت کو ایجاد کیا، قرآن کے وقت کے خلاف بغاوت کرنا، خروج کرنا، مسلمان قتل عام کرنا، تکفیر اور تفجیر کا فتنہ جس نے سب سے پہلے ایجاد کیا، وہ خود بھی گنہگار ہے، اپنا بوجھ اٹھانے والا ہے، تا قیامت بھی ان لوگوں کے بوجھ کو اٹھائے گا جو اس بدعت میں مبتلا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ صدقہ جاریہ خیر میں کرتے ہیں، بعض لوگ صدقہ جاریہ شر میں کرتے ہیں۔ کسی نے شراب کی فیکٹری لگائی، مر گیا، شراب بن رہی ہے، اس کا نام ہے اعمال میں شر جاری رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ جیسے کہ خیر میں خیر کا صدقہ جاری رہتا ہے، اسی طرح شر میں شر کا صدقہ بھی جاری رہتا ہے۔ بعض لوگ مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں، کافر کا تو کوئی عمل ہی نہیں ہے نا، اس کا کفر کافی ہے۔ بعض ایسے مسلمان ہیں جو شراب کی فیکٹری میں حصے دار ہیں، گندگی کے اڈوں میں حصے دار ہیں، جوؤں کے اڈوں میں حصے دار ہیں، بڑے فخر سے بولتے ہیں ہمارا بزنس یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے۔ جناب کا بزنس کیا ہے؟ ذرے برابر شرم بھی نہیں آتی کہتے ہوئے یہ شراب کا کاروبار ہے، بڑے لوگوں کا کاروبار ہے، چھوٹے موٹے کاروبار نہیں کرتے ہم۔ یہ جوس کی فیکٹری لگانا، دودھ کی یہ ڈائری فارم لگانا، یہ چھوٹے موٹے بزنس ہے، چھوٹے لوگ کرتے ہیں۔ بڑے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کے نزدیک یہ حرام عمل کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے جیسے کہ علم منتفع بھی ہے، وہ علم جو نفع بخش ہے، جو توحید اور سنت سے منہج پر قائم ہے، اسی طریقے سے ایسا علم بھی موجود ہے جو شرک پر قائم ہے، بدعات پر قائم ہے، خرافات پر قائم ہے، اور باطل مذاہب اور مناہج پر قائم ہے، اور لوگ اس کی نشر و اشاعت بھی کرتے ہیں۔ آج کا نشر و اشاعت کے لیے کیا کرنا ہے؟ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، سوشل میڈیا ہے، آپ نے صرف انگلیوں کا استعمال کرنے ہیں، کتنے انگلیوں کو اشاروں پر آپ نے یا تو خیر کو عام کرنا ہے یا شر کو عام کرنا ہے، یا تو خیر کا حصہ بننا ہے یا شر کا حصہ بننا ہے، آپ کی مرضی ہے۔ ایک انگلی کے اشارے سے آپ اپنی زندگی اور آخرت بچا بھی سکتے ہیں، گوا بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے منہج کو سمجھے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری زندگی میں ہر خیر کو جاری رکھے، ہماری وفات کے بعد ہر خیر کو جاری رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے جو ہمارے لیے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے نجات کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ضرورت کو ہر شر سے محفوظ فرما۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔